عابد زبیری صاحب، اب آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو سنے. تو جو فل کورٹ ہے آپ اس کو، یہ جو ابھی جو ججز تعینات ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، کیا ان کو شامل کر کے آپ فل کورٹ سمجھتے ہیں کہ وہ بنے گا؟ پہلی بات ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سیکٹری کے بارے میں بڑی بات کی ہے یاسین آزاد صاحب نے. اس نے پٹیشن فائل کی نہیں. میں بھی سپریم کورٹ بار کا صدر رہا ہوں, آپ بھی رہیں. ہمارے کس رول کے تحت ہے کہ کمیٹی اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے؟ ٹوٹلی انلیگل آرڈر پاس کیا ہے. تو آپ رول کوٹ کر کے بتا دیجیے. اچھا، سیکرٹری کو سسپینڈ کر دیا گیا؟ سسپینڈ کر دیا گیا اس بات پہ, لیکن آپ مجھے رول بتا دیں فرام دی سپریم کورٹ بار رولز آف 1989 کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انلیگل بات ہے, کیونکہ وہاں ادھر یہ پاکستان بار سے وہ ٹوٹلی ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ بار ٹوٹل کنٹرول, یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں. اچھا, دوسری آپ نے بات پوچھی کہ دیکھیے ہمارا جو اپلیکیشن تھی وہ بیفور دس ایلیویشن تھی. یہ جو ایلیویشنز ہوئی ہیں آج ہماری تھی کہ اب ہمارا مقصد ہے کہ 26 آئینی ترمیم کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. ہماری درخواست تھی کہ مطلب ہمارا یہ مدعا ہے کہ جی یہ جو تعیناتیاں خاص طور پہ سپریم کورٹ میں کیونکہ پرماننٹ ہوتی ہیں ان کو نہ کیا جائے. تو نیچرلی جو ہم فوڈ کورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ان 16 ججز کی بات کر رہے ہیں, ناٹ دیز 6 ججز یا ایکٹنگ جج جو اب آئے. ایڈ ہاک نہیں ہے, ایکٹنگ جج ہے. آپ کے نظر میں وہ 16 جج. اور کیونکہ ایک ایشو یہ بھی اٹھے گا کہ کیا اب وہ جو آئینی بینچ ہے وہ فل کورٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں فل کورٹ اور بینچ میں فرق ہوتا ہے. فل کورٹ کی بات ہوتی ہے 176 آرٹیکل 176 میں. یہ بینچ جو بنی ہے یہ ایک 175 کے تحت بنی ہے, 175A کے تحت یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے. تو یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, وہ اپلیکیشن الاؤ ہو ڈسمس ہو تو دیکھنا پڑے گا. جی ابھی اچھا یاسین آزاد صاحب, آپ نے یہ بات ان کی سنی ہے. جو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ فل کورٹ جو اوریجنل ججز تھے, ان ججز کی تعیناتی سے پہلے آپ اسی کو ازیوم کرتے ہیں فل کورٹ. اب یہ نئے ججز کی تعیناتی ہو گئی ہے. پاکستان بار کونسل کا موقف کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے, کہ کیا اس کا جو چیلنج ہوگا وہ عدالت کے اندر وہ فل کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے ان پرنسپل کے نہیں ہونا چاہیے؟ اور وہ فل کورٹ کہاں کا ہوگا؟ آئینی بینچز کا ہی ہوگا آئی ایم امیجننگ. ابھی تو وہیں لگا ہوا ہے. جی دیکھیں, ایک بات میں بالکل کلیئر کر دوں کہ ماضی میں جب عمر عطیال بدیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ہم سپریم کورٹ کے 6 سابقہ صدور گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ 3 ججز کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں, جس سے سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے. آپ فل کورٹ بنائیں, اور جو حمزہ شہباز کا اور پرویز الہی کا کیس تھا وہ فل کورٹ اس کو انٹرٹین کرے. اور اسی طرح 63A کا جو ججمنٹ دیا تھا, ہمارا کہنا یہ تھا کہ فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے. ہماری اس وقت بات نہیں سنی گئی, اور اس وقت جو آج کے ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا. مگر آج آپ فل کورٹ بنا لینا. ہمارا ڈیمانڈ نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب 26ویں امینڈمنٹ کے تحت صورتحال چینج ہو گئی ہے. جو ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں اس کا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن میرے اپنے نالج کے مطابق جو میرا ہے اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں کر دیا. آئینی بنچ الگ بنا دی اور ریگولر بنچز الگ بنا دی. اب یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ ایک آئینی معاملہ ہے, اور آئینی معاملہ پہلے جو ہو جائے گا وہ آئینی بنچ کے اندر ہی جائے گا. فل کورٹ اس میں بھی 7 جج بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو پہلے اپریہنشن یہ تھا کہ یہ 8 جج جو آئیں گے پتہ نہیں کن لوگوں کی مرضی سے آئیں گے. اب آج وہ 6 یا 7 جج آ گئے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ایسی کوئی نیت نہیں ہے جس طرح یہ اندازہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کرنا ہے. میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ آئینی بنچ اور ریگولر بنچز جب الگ ہو گئے ہیں اور یہ طے ہو گیا کہ ریگولر بنچ نے کون سے کیسز کر رہے ہیں اور آئینی معاملات کس نے کر رہے ہیں, وہاں بھی 2 آدمی کی بھی بنچ ہے, 3 کی بھی ہے, اور بعض اوقات 7 کی فل کو جو بنچ ہے وہ بنتی ہے وہاں پہ. جس طرح ملٹری کورٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ہے آئینی بنچ کے سامنے چل رہا ہے اور پورے کے 7 جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہماری نہیں مرضی چلے گی, مرضی تو آئین اور قانون کی چلے گی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آنریبل چیف جسٹس اس وقت جو تھے ہماری قاضی فیض صاحب سے سپریم کورٹ کا جو پروسیڈرل ایکٹ آیا تھا اس کو ایک ایسے وقت میں اسٹے دیا گیا تھا جو قانون بنا ہی نہیں. اس وقت کسی نے یہ آواز بلند نہیں کی کہ یہ اسٹے کیوں دیا جو قانون بنا ہی نہیں. بعد میں سپریم کورٹ کی لارجر بنچ نے یا فل کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا
کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ادارہ ہے, وہی قانون سازی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. میں چاہوں گی کہ عابد زبیری صاحب سے ایک بات کروں, چونکہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی بنیاد جو ہے وہ آپ نے رکھی. اس وقت ہم بھی کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی 63A کے کیس کے اندر ہم کہتے رہے کہ جی آپ فل کورٹ بٹھا لیں. ہماری پلی یہ تھی سپریم کورٹ کے سامنے, مگر اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے فل کورٹ نہیں بٹھایا. تو جب پہلے نہیں بیٹھا تو اب کیسے بیٹھے گا؟ یو سی بنیاد ہی غلط تھی. نہیں بالکل, آپ ان کی بات سے میں اس بات پہ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ان ایشوز پہ فل کورٹ بننا چاہیے تھا, بالکل بننا چاہیے تھا, کہ بات بھی صحیح کر رہے ہیں. لیکن اس سے تھوڑا اختلاف میرا جو یاسین بھائی سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت آپ نے ابھی کہا اب جو سچویشن آئین و قانون کے حساب سے بینچز بنیں گی, اب آئینی بینچ بن گئی, اب وہاں کیس جائے گا. اس وقت کے رولز و قانون کے مطابق چیف جسٹس کی پوری اختیار تھا کہ وہ چیف بنائے یا نہ بنائے, تو انہوں نے اس کے حساب سے اپنا استعمال کیا. ہمیشہ فل کورٹ کی درخواست دی جاتی, کبھی ایکسیپٹ ہوتی تھی, کبھی نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں آخری دفعہ جو فل کورٹ بنا تھا وہ 21ویں ترمیم جو ملٹری کورٹس کی آئی تھی اس میں بنا تھا. اس کے بعد کتنے وہ جو عمران خان کو وہ کیا نو کانفیڈنس کا, وہ بھی تو 5 ممبر بینچ نے کیا, فل کورٹ اس وقت بھی نہیں بنی. دیکھیں نا جو نو کانفیڈنس کے اوپر جو سارا ایشو ہوا, سوری صاحب کی وہ انہوں نے سو موٹو سپریم کورٹ نے لیا, اس میں فل بینچ نہیں ہوئی. اس وقت بہت واہ ہوئی ان کی بندیال صاحب کی اور ان ججوں کی کہ بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اس کو ہولڈ کر لیا. پھر اس کے بعد ہر کیس میں آ جاتے تھے کہ جی بناؤ, یہ اختیار چیف جسٹس کا. لیکن میں بنیادی طور پہ خود بھی اس بات کا میں وہ ہوں کہ جو ایسے معاملوں میں فل کورٹ بننا چاہیے تھا. اچھا, بالکل یہ آپ کی ایک پرنسپل سٹانس ہے. لیکن اس وقت اگر جو ان کی بات ہے کہ قانون کے حساب سے تو وہ چیف جسٹس کی ثوابدید تھی. اچھا یاسین صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ بے شک کہہ دیں کہ جی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کونسل کے حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ جی ہم جو دیگر وکلا ہیں جو ہم سے ناراض ہیں, ہم ان کو مل بیٹھ کے ایک بڑی کنونشن کریں گے. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ کوئی کنونشن کریں گے, آپ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں گے؟ چونکہ سیاست دان تو نہیں یہاں پہ ڈھونڈ سکے کوئی مڈل گراؤنڈ, وکلا میں شاید نکل آئے کوئی ایسا راستہ. میڈم میں جب سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت بھی بلوچستان کے حوالے سے میں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی اور پاکستان کے تمام سیاست جوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کیا تھا. جس دن میرا الیکشن ہوا اور مجھے ایز اے چیئرمین نامینیٹ کیا گیا تو میں نے فوری طور پہ یہ کہا تھا کہ میں وائس چیئرمین کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کروں گا. میٹنگ کرنے کے بعد جو ہمارے اداروں کے درمیان اس وقت جو تناؤ کی جو صورتحال ہے, جی پاکستان بار کونسل ایز اے ثالث بن کر بیچ میں آنے چاہتی ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں کہ آپ اداروں کو نقصان مت پہنچائیں. میرا شروع سے ایک موقف یہ ہے کہ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اداروں کی ڈگنیٹی بری طرح سے مجروح ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی جو ڈگنیٹی ہے, سپریم کورٹ کی یا ججز کے درمیان جو اختلاف رائے اس وقت ہے, اور آج کی گروپنگ نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارے دوستوں نے کسی نے یہ کوشش نہیں کی. یاسین صاحب قطع کلامی معاف, میں چاہتی ہوں کہ پاکستان بار کونسل کا موقف آ جائے. جو تعیناتی ہوئی ہے جسٹس ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ اس کے ساتھ ہیں اس کے خلاف ہیں؟ اس کے ساتھ ہے نا آپ؟ دیکھیں میں نہیں سنیں, میں آئین کا آرٹیکل 200 کی بات کرتا ہوں. آئین کے آرٹیکل 200 میں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ایک زمانے میں جسٹس اجمل میاں صاحب کو سندھ ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کیا گیا, بلوچستان میں چیف جسٹس بنا کے بھیجا گیا. ضیاء کا زمانہ تھا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضیاء کا زمانہ تھا, مگر سر آرٹیکل 194 بھی تو ہے کہ ان کو اوتھ تو لینا چاہیے تھا. میری بات پہلے سن لیں. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی کہ اس سے پہلے جب اجمل میاں صاحب کو چیف جسٹس بنا کے بلوچستان بھیجا گیا, بلوچستان سے سینئر جج کو سندھ ہائی کورٹ میں بھیجا گیا, حفیظ میمن صاحب کو سپریم کورٹ بھیجا گیا, واپسی ہائی کورٹ بھیجا گیا, ہائی کورٹ سے وہاں بھیجا گیا. تو آئین کا آرٹیکل 200 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی جج کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. رائٹ, آپ انڈیا میں چلے جائیں تو آج بھی ہر صوبے میں, مثلا ایک صوبے میں عابد زبیری صاحب اگر جج ہو جاتے ہیں تو عابد زبیری صاحب جس صوبے میں جج ہو جائیں گے وہاں ان کا بیٹا یا بھائی کوئی آدمی وکالت نہیں کرے گا.